جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، جی تو میں اس میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میرے حضور کا رمضان میرے حضور کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ آنے سے پہلے، بے شک یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں اہل علم کے نزدیک اس پہ کچھ گفتگو ہے کہ صرف خطبہ شعبانیہ جس کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا، اس سے بھی پہلے حضور نے ذہنی طور پر تیاری شروع کر دی اس مہینے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو قسم کی تیاری فرمائی، ایک تو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا امت کو، اور خود پریکٹیکلی اس میں جو ہے وہ آپ نے حصہ لیا، رجب کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے۔ جب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے، اب رمضان کے اندر کی تربیت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا اول اشرے کا، پھر دوسرے اشرے کا، پھر تیسرے اشرے کا، پھر ایک آخری 10 دنوں کا اعتکاف، ان کے اندر پھر ایک رات، اور پھر تاک راتوں میں اس کی تلاش۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چارجنگ تھی جو بیسیکلی امت کو اور انسانیت کو دینی تھی کہ باقی 11 مہینے تم نے کیسے گزارنے ہیں، یہ تم نے رمضان کے شیڈیول کے مطابق طے کرنا ہے۔ اور بڑی دل کو لگتی بات یہ ہے کہ ویسے تو 11 مہینے اور پورے 12 مہینے حرام کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں حلال کھانے سے بھی منع فرما دی ہے، اور ایک بہت بڑی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تم حلال کھانے میں بھی حدودوں کو یوں طے کر لو تاکہ تمہارا جو معاشرے میں حرام کھانا ہے اور یہ چیزیں ہیں تاکہ وہ تمہاری تربیت ہو سکے۔ تو دونوں لحاظ سے تربیت ہے، مینٹلی لحاظ سے، اپنے فزیکلی ورکنگ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ توجہ دی ہے، اور آج معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس مہینے کو کارآمد بنائیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا کوئی اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے یاوہ گوئی نہ چھوڑی اور اس نے بھوکا پیاسا صرف رہا، تو ہمیں اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔